بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی، آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ پہلے اقرار الحسن کو ریاستی جبر، دہشت، وحشت کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد محسن بیگ، اب کہا جا رہا ہے مزید 15 مین سٹریم کے صحافیوں کو ظلم و ستم کی داستان بنائی جائے گی۔ ناظرین، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان کے صحافیوں کی، یہ کسی دشمن ملک کی بات نہیں کر رہا۔ سنا ہے کہ اب مزید صحافیوں کو سبق سکھانے، جھوٹے پرچے دینے، تشدد کرنے، اغوا کرانے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ حقیقت کی نہیں ہے، اس میں وقت بتائے گا۔ دوسری طرف حکومت اس طرف سیکھ پا ہے، مریم نواز اور شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے کیا تیاریاں کر رہی ہے۔ کیا آج پی ٹی آئی کی ایک خاتون نے ایف آئی اے کو درخواست دی ہے کہ مریم نواز کو جھوٹا ٹرینڈ چلانے پہ گرفتار کیا جائے۔ کیا جھوٹے ٹرینڈ چلانے والے کون ہیں؟ سوشل میڈیا کی 95% خبریں غلط ہو سکتی ہیں، شاید ہوتی ہیں، کچھ صحیح بھی ہوں گی، لیکن ٹرینڈ چلانے والی سیاسی جماعتیں کون سی ہیں بڑی؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جو کسی کی بہن، بیٹی، ماں، بہو کی عزت نہیں کرتا، وہ اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت نہیں کرتا تھا؟ لگتا ہے اس ملک میں اب صحافت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس ملک میں سچ کی صدا گالی ہے، مقدمہ ہے، جیل ہے اور اداروں سے نوکریوں کو فراست ہے۔ دوسری طرف ترین اور کپتان دونوں لاہور میں ملاقاتیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان کا لاہور کا دورہ تھا، جس میں مختلف ایم پی ایم این وزراء سے بات کی گئی۔ کہا گیا کہ ان وزراء کو پہلے ڈی سی اور دیگر لوگ فون کرتے رہے کہ وزیر اعلیٰ کی تعریف کر دینا، پرائم منسٹر کے سامنے یہ خبر دے رہا ہوں، اس کی کوئی وزیر تردید کرنا چاہے تو کر دے۔ ڈی سی کے ذریعے اور سی ایم ہاؤس سے میسیج جاتے رہے، جبکہ وزیر اعظم آج خاصے غصے میں رہے اور انہوں نے کہا بلدیاتی الیکشن میں جیت کے دکھاؤں گا۔ ناظرین، یہ ساری باتیں اس لیے شروع کی گئی کہ کل رات کو جو 20 کروڑ عوام پر آپ پر مہنگائی کا بم، 12 روپے پٹرول لیٹر کیا گیا، ان کو خبر کو روکنے کے لیے کہ آپ کی کوئی بات نہ کرے، آپ کی تعلیم کی، آپ کی صحت کی، آپ کے صاف پانی کی، آپ کے گھر کی، آپ کے نوکری کی، آپ کے بچوں کی بات نہ کرے، اس لیے مختلف نان ایشوؤں کو ایشو بنایا جاتا ہے۔ خیر ناظرین، یہ تو ہر حاکم وقت رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ عالیہ حمزہ نے مریم نواز کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست دے دی ہے کہ انہوں نے عمران خان وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے بارے میں نام نہ سو، ہاں کسی بھی بہو، بیٹی اور خاتون اول کے بارے میں ہو یا کوئی عام نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت 50,000 سے زیادہ شکایتیں سائبر کرائم ایف آئی اے کو، کسی ایک کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا۔ حیرت ہے کہ مراد سعید کی ایک درخواست پر گرفتار بھی ہو گیا، اس کی تفصیلات بھی بنائیں گے۔ 50,000 سے زیادہ درخواستیں ہیں جو کسی کو ٹیلی فون پہ، موبائل پہ ہراساں کرتے ہیں، جعلی ٹرینڈ چلاتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، آج تک کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ پہلی مثال بن گئی، اس کے بعد جو ہوا وہ بتائیں گے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں صحافیوں کی طرف۔ کہا جا رہا ہے کہ صحافیوں کے لیے بھی برا وقت آ رہا ہے۔ ایک طرف تو وزیر اعظم عمران خان نے 3.5 سال اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے لوگوں کو، بڑوں کو گرفتار کرایا۔ ہاں، اگر کسی نے کرپشن کی ہے گرفتار ہونا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور صحافی بھی نہ قانون نہ اخلاقیات سے بالا ہیں۔ لیکن پہلے اقرار الحسن کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیو، ننگی ویڈیو بنائی گئی، اس کے مختلف اعضاء پر کرنٹ لگائے گئے۔ اب پھر محسن بیگ کا اگلا نمبر آ گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی ایک پروگرام میں ریحام خان کی ایک کتاب کا ذکر کیا تھا۔ وہ کتاب نہ پاکستان میں بند ہے، نہ اس پہ پابندی ہے، نہ حکومت اس کے خلاف گئی ہے۔ اس پر مراد سعید کی درخواست پر، جو وفاقی وزیر ہے، قابل احترام ہیں، انہوں نے دیا تو اس پر محسن بیگ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے 15 اور نیشنل میڈیا اور کچھ یوٹیوبر ہیں جن کے خلاف سخت ترین بہیمانہ تشدد اور ظلم کرنے کی حکمت عملی بنا لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، لیکن ظلم کا تو چل رہا ہے۔ ناظرین،
وفاقی وزراء اور سینئر ذرائع نے بتایا ہے کہ اب باقی صحافیوں کو بھی مزہ چکھانے کا حکومت نے ٹان لی ہے، اور انہیں پتہ ہے ہمارا کوئی بگڑ نہیں سکتا، ان کو سیدھا کریں گے، جو ہمارے خلاف تنقید کرے گا انہیں نشان عبرت بنا دیں گے۔ اس وقت سے ڈرو جب رب کا عذاب تم پر پڑے۔ اللہ نے کہا ہے کسی نائق حق کے ساتھ ظلم پوری انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ دوسری طرف ہم چھوڑتے ہیں ان کی باتوں کو، یہ تو جب کریں گے دیکھی جائے گی۔ ناظرین آپ دیکھیں گے آج محسن بیگ کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا۔ محسن بیگ نے ایک پروگرام میں کہا تھا، ریحام خان کی کتاب کا ریفرنس دیا تھا، اس میں دیگر صحافی بھی موجود تھے، کافی دنوں بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن ریحام خان کے خلاف نہیں کیا گیا۔ محسن بیگ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے میرے خیال میں کہ جب ایف آئی اے کو ان کو گرفتار کرنے گئی تو انہوں نے گرفتاری دے دینی چاہیے تھی اور ایف آئی اے کے ساتھ چلے جانا تھا، اور یہ حکومت ان کا کچھ نہیں، یہ پرچہ ختم ہو جانا تھا، کیونکہ پرچے میں کسی کتاب کا ریفرنس دینا غلط نہیں، ہاں کسی بھی خاتون کو دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے فائرنگ کر کے اور خود کو مزید پریشانی میں پھنسا لیا ہے۔ یہ شاید حکومت کی کوئی چال ہو یا پولیس کی چال ہو۔ محسن بیگ بہتر ہوتا کہ خود کو گرفتار پیش کرتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ محسن بیگ وہ شخصیت ہے، سینئر صحافی ہے، جو عمران خان کے قریبی ترین دوستوں میں رہے ہیں، قریبی ترین جہاز میں سارا دن ان کے ساتھ پھرتے رہتے تھے، اور عمران خان ان کی مرضی سے ہر تبلیغ بناتے تھے۔ اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں وہ عمران خان سے کرپشن کے لیے پیسے مانگنے آئے تھے تو انہوں نے انکار کیا، اس کا محسن بیگ ہی جواب دیں گے۔ خیر پی ٹی آئی کے ساتھ دوستی کا تو محسن بیگ کو مزہ چکھ آ گیا۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک لسٹ گردش کر رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے ٹارگٹ اب صحافی ہیں، ان میں سے کچھ لاہور اور اسلام آباد اور کراچی کے بھی شامل ہیں۔ یہ چند مشہور صحافی ہیں، ان پہ قتل کے مقدمے ہوتے ہیں یا نامعلوم انہیں گولی مارتے ہیں یا انہیں اغوا کیا جاتا ہے یا انہیں قتل کرایا جاتا ہے، نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ یہ تو سازش کرنے والے جانے، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم ان اطلاعات کا عمران خان صاحب اگر ان تک نوٹس تک بات گئی ہے تو اس ظلم کی داستان کو روکیں گے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین سوشل میڈیا کی اس میں کوئی شبہ نہیں، 90 سے زیادہ فیصد غلط خبریں ہوتی ہیں، لیکن یہ چلاتا کون ہے ٹرینڈ؟ یہ انکوائری ہونی چاہیے، اور ان تمام جھوٹی خبریں چلانے اور غلیظ گفتگو کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کراس دی بورڈ آج ہی، اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ذمہ دار ادارہ ہے ایف آئی اے، کیوں نہیں پکڑ رہا؟ 50,000 سے زیادہ شکایتیں ہیں کہ فلاں آدمی مجھ پہ ٹرینڈ چلا رہا، روزانہ ہی گندے ٹرینڈ چلتے ہیں، لیکن کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے بااثر آدمی کے لیے قانون ہو رہا ہے اور کمزور کے لیے قانون ہو رہا ہے۔ حکومت اب ہر محاذ پر جارحانہ موڈ میں دکھائی دے رہی ہے، بڑی بڑی گرفتاریوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کو 18 فروری کو فرد جرم عائد کر دیا جائے گا، اور ایک ہی حکومت کی خواہش ہے کسی نہ کسی طریقے سے انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے۔ اور مریم کے خلاف بھی آج ان کی معزہ حمید نے دے دیا کیا ان کی درخواست پر، جیسے محسن بیگ کو گرفتار کیا ہے، کیونکہ مریم نے محسن بیگ اور ایک اور پہلے کسی نے ٹرینڈ چلایا تھا اس کو گرفتار کیا تھا، کیا مریم کو بھی گرفتار کریں گے؟ یقیناً وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جیسے خاتون اول قابل عزت ہے، ایسے ہر عورت کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن ہے۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس دفعہ بڑے پیمانے پر نون لیگ کی گرفتاریاں کرنے جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں متعلقہ ڈی پی او ڈی سی او کو جو حکومت مخالف ہیں ان کی فہرستیں بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور ان کو گرفتار کر کے ایسی سزا دی جائے گی کہ تاکہ حکومت پر تنقید کرنا چھوڑ دیں اور حکومت کی مخالفت شروع کر دیں۔ شہباز شریف کو ایف آئی اے کے ذریعے قابو کیا جائے گا، اور اب مریم کے خلاف ایف آئی اے میں درخواست کیا، عالیہ حمزہ کی درخواست پر بھی مریم گرفتار ہوگی، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ خاتون ناظرین ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن میں بتانا نہیں چاہوں گا کہ کس قسم کی غلاظت بڑھی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جہانگیر ترین کو ان کی پارٹی نے اختیار دے دیا ہے، وہ جس کے ساتھ اختیار کریں، تاہم اندرونی ہے کہ وہ حکومت کا کسی صورت بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اور کاف لیگ کا اسلام آباد میں اجلاس ہوا، اور اس کاف لیگ نے بھی پوری طرح پرویز لائی کو اختیار دے دیا جو فیصلہ کرے۔ کہا جا رہا ہے یہ آنے والے 15 دن اہم ہے، اس میں عدم اعتماد کا آنے کا فیصلہ ہو جائے گا۔
नाज़रीन, आज ये फैसला दूसरी तरफ आज जब वज़ीर आज़म आए तो मुख्तलिफ वज़रा की वज़ीर आज़म से मुलाकात कराई गई और अरकान असम्बली के लोअर रेंज और मुख्तलिफ से कहा जा रहा है, उसके बारे में वज़रा और मिनिस्टरों को कहा गया कि आपने DC के ज़रिए करवाया गया और CM सेक्रेटरीट से हदायत दिलाई गई कि आपने वज़ीर आला की तारीफ़ करनी है कि वज़ीर आला बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जिस पर कुछ वज़ीरों ने वादिया कह दिया कि हम तारीफ़ नहीं करेंगे PM के सामने। ये ख़बर मैंने 4 वज़रा से कन्फर्म की है, बाकी उनकी मर्ज़ी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वो अब मोहसिन बेग की तरफ आ जाते हैं। उनका मौक़िफ़ आया कि वो रात सो रहे थे कि कुछ लोग दीवार फलांग के उनके घर में आए सफ़ेद कपड़ों में, उनके घर में ख़वातीन और बच्चे थे, उन्हें धक्के दिए तो उन्होंने अपनी पिस्टल, क्योंकि उन्हें आजकल धमकियाँ मिल रही हैं, पिस्टल रखी हुई थी, उन्होंने पिस्टल निकाली और समझा कि ये सब डाकू चोर है और लोग इस्लामाबाद में वारदातें भी बड़ी हो रही हैं, तो उन्होंने उनके मज़ामत की। उन्हें नहीं पता था कि ये FIA वाले या पुलिस वाले हैं। दूसरी तरफ अदालत ने इस्लामाबाद की, उन्होंने कहा मोहसिन बेग पर पर्चा झूठा दर्ज हुआ है, जो पुलिस ने दर्ज किया है। FIA ने मुकदमा लाहौर से दर्ज किया था, 9:30 बजे मुकदमा दर्ज होता है और 9 बजे 9:30 बजे मुकदमा दर्ज होता है और 9:30 बजे उसके घर रेड होता है। मुकदमा वारदात से पहले ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मोहसिन बेग ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में कि मुझे कोई अगवा करने आया है, क्योंकि अगवा बराए तवान की वारदातें हैं, इसलिए मैंने गोली चलाई। जबकि एक पर्चा FIA ने दिया, दूसरा मसला 780 दहशतगर्दी एक्ट के तहत उनका मुकदमा दर्ज हो गया। जब मोहसिन बेग को अदालत में पेश किया गया तो उनके पूरे जिस्म पर खून आलूद निशान थे। उन्होंने कहा मुझे FIA ने हिरासत में बड़ा मारा है और उनके मुताबिक इमरान खान ने यह करवाया है। उन्होंने कहा कि मेरे पर झूठा, मेरे घर वर्दी में कोई नहीं आया था, जिस बंदे को मेरे बेटे ने पकड़ा था। और हमज़ा को भी कहा गया, रात गए मोहसिन बेग के बेटे हमज़ा बेग को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर भी 780 का मुकदमा दर्ज है और कल उनका रिमांड लिया जाएगा। नाज़रीन, ये बात सच है कि सोशल मीडिया पर गलीज ट्रेंड चलाने में अहम जमातें या कुछ लोग हैं, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अगर ख़तून अवल की इज़्ज़त है, उसके खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई गलत हुई, मोहसिन बेग को किसी सूरत फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। लेकिन ताकत के ज़ोर से हक सच को दबाने वाले अहमको की जन्नत में रहते हैं। इनसे पहले कई खुदा है, तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर अहद नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन मई में हो रहे हैं और ये 17 अजला में पहले मरहले में होंगे, जिस पर इमरान खान ने दावा किया है जीतेंगे। लेकिन क्या मई तक ये जुल्म व सितम की दास्तान तैयार रहेगी? क्या गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा? क्या आने वाले दिनों में इमरान खान कामयाब होकर अपनी मनपसंद तैनाती करके एहतसाब के अमल को, इंतकाम के अमल को तेज़ करेंगे या इंसाफ? इमरान खान से लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की थी कि ये आएंगे तो पाकिस्तान की तकदीर समझ जाएगी, करप्शन का ख़ात्मा होगा, लूट मार का ख़ात्मा होगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान से फिर गुजारिश है कि खुदा के लिए सहाफ़ी किसी के दुश्मन नहीं होते, किसी एक सियासी जमात से उनका वास्ता नहीं होता। जो आप पर तनकीद करते हैं वो तनकीद बा-इस्लाह करें, उन्हें अपना मुखालिफ ना समझे। अगर उनकी अच्छी तनकीद है, अगर कोई करप्शन करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन जुल्म की इस दास्तान को बंद कराया जाए। हो सकता है आपका निचला तबका करता हो। ये भी याद रख लें कि साइबर क्राइम में झूठे ट्रेंड चलाने वाले कौन थे? क्या जो सहाफ़ी ख़वातीन के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए गए, क्या उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा? जो दीगर सहाफ़ियों की माँ बहन को गालियाँ देते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, ये सब गिरफ़्तार होंगे या चंद 15-20 सहाफ़ी गिरफ़्तार करके निशान इबरत बना के कामयाबी के दावे करेंगे? हम हुकूमत से ये उम्मीद रखते हैं। इमरान खान साहब, हो सकता है आपकी उम्मीदों में ना हो, लेकिन आज जो वज़ीर आज़म का विज़िट रहा उसमें शुरका वज़ीर, PTI के और अरकान असम्बली हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया। लेकिन वज़ीर आज़म बाज़िद दावा कर रहे हैं कि वो इलेक्शन जीतेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल साहब ने कहा मोहसिन बेग ने रिट को चैलेंज किया है, उन्होंने कानून को हाथ में लिया है, पुलिस पर फायरिंग की है, तो लिहाजा अपना किरदार अदा करेगी।
सरकार में मदहाल हो तो किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। शहबाज गिल के मुताबिक मोहसिन बेग इमरान खान साहब के पास आए थे और वो खुद गवाह हैं कि उन्होंने कहा था कि अरबों रुपए का फ़ंड दो, सारा मीडिया काबू कर लूँगा, और किसी किस्म के करप्शन के भी दीगर इल्ज़ामात लगाए हैं। यकीनी बात है किसी भी सहाफ़ी को करप्शन का हक़ और झूठी खबर देने का हक़ नहीं, लेकिन ताकत से सच को दबाओगे तो पाश पाश हो जाओगे। ये कोई भी है। हमें यकीन है अपोजिशन और हुकूमत एहतजाज करे या एक दूसरे के खिलाफ बयानात करे, गलाजत से परहेज़ करेंगे। सोशल मीडिया का गटर का गंदा गंद अगर बंद ना किया गया तो किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। आज जो कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं कल उसकी लपेट में आएंगे, आज जो कर रहे हैं वो भी उसकी लपेट में आएंगे। अगर दूध के बड़े टप में एक गंदी गलाजत की छींट डाल दो तो पूरे दूध से वो छींट नहीं ढूंढी जा सकती। लिहाजा अगर एहतसाब करना है तो शफाफ करे, एहतसाब करना है शफाफ करे, गलाजत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो यकीनन करे। साफ़ियों से शुरू हो और अपने तक हो, लेकिन याद रख ले कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। बाकी नाज़रीन आप फ़ैसला करें कौन सच्चा है कौन झूठा है। सारी सूरत हाल मुख्तसर आप तक रखी और वज़ीर आज़म से उम्मीद करते हैं कि नाइंसाफ़ी को रोकेंगे और जालिम का साथ कोई भी नहीं देगा और मज़लूम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वरना याद रख लें 12 रुपये जो महंगाई है, इसके सताए हुए महंगाई के जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए, ये तूफ़ान बड़े बड़े रेस्क्यू करने वालों को भी पानी में बहा के ले जाएगा। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।